الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج میری ویڈیو کا موضوع ہے حکیم لقمان کی قیمتی نصیحتیں۔ ناظرین کرام، اگر حکیم لقمان کی یہ قیمتی نصیحتیں جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، اور ناظرین کرام ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا تاکہ آپ کو پسند آئے تو لائک بھی کیجیے گا۔ ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں ویڈیو کو۔ اولاد کو اللہ رب العزت نے دنیاوی زندگی میں رونق بیان کیا ہے۔ یہ رونق اس وقت ہے جب وہ والدین کی جانب سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے بچوں کی صحیح نشوونما دین و اخلاقی تربیت کی جائے اور بچپن ہی سے انہیں زیور تعلیم سے آراستہ کیا جائے۔ اسی لیے فلاح انسانیت کے مذہب اسلام میں جہاں والدین کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے، اولاد کو والدین کی فرمانبرداری کی ترغیب دی گئی ہے، وہاں والدین کو اولاد کی بہترین تربیت کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ماں باپ دونوں کو اولاد سے، خواہ وہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں، بلا تفریق محبت کرتے ہوئے ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے، بلکہ ہر معاملے کی طرح اولاد کی پرورش اور تربیت کے معاملے میں بھی قرآن مجید، فرقان حمید کی روشن تعلیمات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیے۔ اولاد کی تربیت کے بارے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کسی باپ کی طرف اس کے بیٹے کے لیے سب سے بہتر تحفہ یہ ہے کہ وہ اس کی اچھی تربیت کرے۔ حضرت لقمان نے جو وصیت اپنے بیٹے کو کی تھی، اللہ جل شانہ اسے قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے بیٹا، اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ حضرت لقمان نے آگے فرمایا، اے میرے بیٹے، اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہو تو بھی اسے معمولی نہ سمجھنا۔ وہ عمل کسی پتھر میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا پھر زمین کے اندر زمین کی تہ میں چھپا ہوا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ظاہر فرمائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ ناظرین کرام، اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو، اچھے کاموں کی نصیحت کیا کرو اور برے کاموں سے منع کیا کرو، اور جو کچھ پیش آئے اس پہ صبر کیا کرو۔ بے شک یہ صبر ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور لوگوں سے بے رخی مت اپناؤ اور زمین پر تکبر سے مت چلو، بے شک اللہ تعالیٰ کسی متکبر کو پسند نہیں فرماتے۔ اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ سورہ لقمان۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حکیم لقمان کی دانائی و حکمت والی نصیحتیں جو انہوں نے اپنے فرزند سے کی، انہیں بیان فرما کر چند باتوں کی طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو اس کے نام سے نہیں پکارا بلکہ اے میرے بیٹے کہہ کر پکارا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نام لینے سے محبت کا وہ اظہار نہیں ہوتا جو اے میرے بیٹے کہنے سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ جس طرح ماں لاشعوری عمر میں بچے کو محبت میں میرا لال، میرا چاند، میرا سونا وغیرہ جیسے القابات سے پکارتی ہے، اسی طرح جب بچہ شعوری عمر کو پہنچ جائے تو والدین اس سے اسی انداز محبت میں بات کرے تو ماں باپ کی بات بچے کے دل و دماغ پر اثر انداز ہوگی۔ سب سے پہلی نصیحت جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی وہ توحید باری تعالیٰ سے متعلق تھی کہ میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ بچے کو سب سے پہلی دینی عقائد و افکار کی تعلیم دینی چاہیے تاکہ بڑا ہو کر وہ ایک اچھا مسلمان بنے، کیونکہ اس کے عقائد جب صحیح ہوں گے تو اعمال بھی انشاءاللہ صحیح ہوں گے۔
اور اگر عقائد قرآن سنت سے متعظم ہوئے تو یقین نہیں کیا جا سکتا کہ راست اعمال کرے گا۔ بچوں کا ذہن صاف و شفاف اور خالی ہوتا ہے، اور اس میں جو چیز بھی نشر کر دی جائے وہ مضبوط و پائیدار ہوتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے بچوں کو دینی و اخلاقی تعلیم دی جائے۔ ناظرین کرام، قرآن سنت کی تعلیم دینی امور کے ماہر استاذ سے دلوائی جائے۔ ہمارے معاشرے میں ایک المیہ یہ بھی ہے کہ جسمانی تکالیف، مثلاً دانت میں درد ہو تو ہم دانت کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دل کا مسئلہ ہو تو ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، لیکن جب علم قرآن کریم و حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ پیش آتا ہے تو ہم ایک مستند عالم دین کو چھوڑ کر غیر عالم کے پاس جاتے ہیں، جس سے اکثر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، میرے بیٹے، عمل رائی کے دانے کے برابر بھی تو ہو تو روز محشر اللہ تعالیٰ اسے تمہارے سامنے لے آئیں گے، یعنی کوئی عمل خواہ وہ اچھا ہو یا برا اسے معمولی مت سمجھنا کہ روز محشر تمہیں اسی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر عمل صالح ہے تو وہ تمہارے لیے روز محشر مفید ثابت ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ جسے تم معمولی سمجھو روز محشر وہی تمہاری شفاعت کا سبب بن جائے، اور اگر وہ عمل ضائع برے ہیں تو تم بروز محشر اسے چھپا نہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو جسے تم معمولی سمجھ رہے ہو گے تمہارے سامنے ظاہر کر دیں گے، اور وہاں انکار کی گنجائش نہ ہوگی۔ حضرت لقمان مزید فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو اور اچھے کاموں کی تلقین کیا کرو اور برے کاموں سے منع کیا کرو۔ حضرت لقمان کے اس فرمان میں 3 امر ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ نماز قائم کرو۔ نماز اور شریعت میں رہی ہے، اس کی کیفیت و ریت میں تبدیلی واقع ہوتی رہی۔ پہلے نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی مدد چاہو نماز اور صبر کے ذریعے سے۔ اسی طرح نماز جسم و روح کے لیے باعث سکون و راحت ہے، اور ایک مسلمان نماز کو صرف اللہ کا حکم سمجھ کر پڑھے تو اس سے مالک حقیقی راضی ہوگا۔ جب مالک راضی ہوتا ہے تو بندہ پر انعامات کی بارش کرتا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ اچھے کاموں کا حکم کرو۔ ایک شخص دوسرے کو جب اچھائی کا حکم دے گا تو لامحالہ امر ہے کہ اول وہ خود بھی اچھے کام کرے گا۔ ناظرین کرام، نمبر 3 ہے یہ کہ برائی سے منع کرنا۔ بلا شبہ برائی سے منع کرنا بھی اسی وقت ممکن ہے جب بندہ خود برائی سے باز رہے۔ اگر کوئی شخص خود برے کام کرے اور دوسروں کو کہے یہ نہ کرو تو اس کا کتنا اثر ہوگا، یہ ہر عام و خاص جانتا ہے کہ جب ایک شخص اچھے کام کرتا ہے اور اچھائی کا حکم دیتا ہے اور برے کاموں سے باز رہتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے تو لامحالہ بہت سے لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ وہ اسے جانی نقصان نہ بھی پہنچائیں، ذہنی اذیت دیتے رہتے ہیں، جس پر اسے صبر کرنا ہے، اور یہ لمحات بڑی ہمت کے ہوتے ہیں کہ بے وجہ تنقید برداشت کی جائے، بے وجہ کے طعنے سنے جائیں، اس پر طنز و استہزاء کے تیر برسائے جائیں، اور ان سب کے جواب میں وہ خاموش رہے۔ اس کے لیے بڑی ہمت و بڑا حوصلہ چاہیے، اور یہی بات حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمائی تھی کہ صبر کرنا، اور صبر کرنا بڑی ہمت کا کام ہے، اور جن لوگوں سے مزاج نہیں ملتے ان سے بھی بے رخی سے بات مت کرو۔ حضرت لقمان نے اپنے لخت جگر کو اس سے منع فرمایا اور مزید فرمایا کہ متکبر مت یعنی بے رخی کا معاملہ تکبر کے رہنے کی پہلی سیڑھی ہے، اس سے بچنا، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی متکبرین کو پسند نہیں فرماتے، اس لیے تکبر سے بچنا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت لقمان نے فرمایا کہ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، یعنی زمین پر اکڑ کر چلنا بھی تکبر ہے، زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ اعتدال ہر شے میں لائق تعریف و مدح ہوتا ہے، اور افراد و
تفریح لائق مذمت، اس لیے ان دونوں امور سے بچا کر ایام حیات بسر کرو۔ ناظرین کرام، آخری بات، حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو یہ سکھائی کہ اے میرے بیٹے، اپنی آواز کو پست رکھو۔ یہاں بھی وہی درجہ بالا امر ہے، یعنی اعتدال، یعنی آواز نہ اتنی پست ہو کہ دوسرا سن ہی نہ سکے اور نہ ہی اتنا زور سے بولے کہ دوسرے کی آواز تم نہ سن سکو۔ یاد رکھو کہ گدھا زور سے بولتا ہے جس کی آواز ساری آوازوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ حضرت لقمان کی اپنے فرزند کو کی گئی یہ نصیحتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں اپنی اولاد سے ان کی نفسیات سامنے رکھ کر ان کی ذہنی اپروچ کا اندازہ لگا کر بات چیت کرتے رہنا چاہیے، اور آج کے ماحول کا تقاضا ہے کہ والدین اپنی اولاد کے ساتھ دوستانہ ماحول میں گفتگو کریں، ان کے مسائل اور پریشانیوں کو سنیں اور حل کریں، کیونکہ ڈانٹ ڈپٹنے کے دور گزر چکے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 برس رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان 10 برسوں میں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں ڈانٹا۔ ایک واقعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا، میں بچوں کے ساتھ کھیل کود میں لگ گیا، اس کے باوجود بھی نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں ڈانٹا۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ نرمی برتو اور ان کی بہتر تربیت کرو۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اولاد کی بہتر تربیت کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اولاد کی تربیت اگر شاعر اسلام اور طرز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئی تو انشاءاللہ اولاد کی دنیا و آخرت بھی سنورے گی، اور اولاد مطیع، فرما بردار اور خدمت کرنے والی بھی ہوگی۔ والدین کی طرف سے اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت والدین کے لیے صدقہ جاریہ اور ذخیرہ آخرت ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر آل کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔